السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ محترم صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان سے ملنے کے خواہش مندوں کے لیے بڑی خوشخبری، شیخ محمد 3 دن تک عام شہریوں سے ملاقات کریں گے۔ اس ہفتے وار محظوظ لکی ڈرا میں 37,07,777 درہم کن خوش نصیبوں نے جیتے اور ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ اہم سڑکوں اور شاہراہوں پر ای اسکوٹرز چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو بدترین شکست، ایکٹیو کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی۔ فلائی دبئی نے ایک اور بڑے شہر کے لیے روزانہ کی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ 98% شریانیں بند، دل کا دورہ اور موت کے منہ سے بچ جانے والا ایشیائی ٹیکسی ڈرائیور۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو بدترین شکست، ایکٹیو کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز جمعہ 3 جون کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قطب کرونا کے 593 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے ساتھ اب تک کیسز کی کل تعداد 9,09,815 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 506 بتائی گئی، جس کے بعد اب تک کل صحت یابیوں کی مجموعی تعداد 8,93,193 تک جا پہنچی۔ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، تاہم اب تک کل 2,305 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,317 رہ گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 2,31,286 نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ اہم سڑکوں اور شاہراہوں پر ای اسکوٹرز چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں حکام نے ایک آگاہی مہم شروع کی ہے کہ سائیکل اور ای اسکوٹر کو محفوظ طریقے سے کیسے چلایا جائے۔ سواروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مین سڑکوں اور شاہراہوں، پیدل چلنے والے راستوں اور فٹ پاتھوں پر گاڑی نہ چلائیں جب تک کہ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر (ITC) کی اجازت نہ ہو، اور صرف منظور شدہ لین استعمال کریں۔ اتھارٹی نے رات کے وقت ہیلمٹ اور عکاس جیکٹ پہننے کے ساتھ ساتھ سائیکل اور ای اسکوٹر کو سفید ہیڈ لائٹ اور سرخ رات کی روشنی یا سرخ ریفلیکٹر سے لیس کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ITC نے اس بات پر زور دیا کہ صرف ایک سوار سائیکل یا الیکٹرک بائیک چلا سکتا ہے، اور انہیں خبردار کیا کہ وہ دوسرے سائیکل سواروں سے کافی فاصلہ رکھیں اور اوورٹیک نہ کریں۔ سواروں کو حفاظتی ہدایات، اشارے اور ٹریفک سگنلز پر عمل کرنا چاہیے اور پیدل چلنے والوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ انہیں ٹریفک کی نشانیوں اور روشنی کے کھمبوں کے بجائے مخصوص جگہوں پر پارک کرنا چاہیے۔ فلائی دبئی نے ایک اور بڑے شہر کے لیے روزانہ کی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق فلائی دبئی نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں ابہا کے لیے دوبارہ آپریشن شروع کرے گی۔ ابہا کے لیے پروازیں 23 جون کو روزانہ سروس کے ساتھ شروع ہوں گی۔ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ AHB کے لیے پروازیں 23 جون سے روزانہ ٹرمینل 2 دبئی انٹرنیشنل DXB سے چلیں گی۔ DXB سے AHB تک واپسی بزنس کلاس کے کرائے 3,800 درہم سے شروع ہوتے ہیں اور اکانومی کلاس لائٹ کے کرائے 1,500 درہم سے شروع ہوتے ہیں۔ AHB سے DXB تک بزنس کلاس کے کرائے 3,800 سعودی ریال سے شروع ہوتے ہیں اور اکانومی کلاس لائٹ کے کرائے 1,500 سعودی ریال سے شروع ہوتے ہیں۔ اس ہفتے وار محظوظ لکی ڈرا میں 37,07,777 درہم کن خوش نصیبوں نے جیتے اور ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تفصیلات کے مطابق ہفتے کو ہونے والے محظوظ کے 78ویں گرینڈ ڈرا میں فلپائن کے 6 تارکین وطن نے مجموعی طور پر 37,07,777 درہم جیتے۔
جبکہ مارک اینتھونی 1,00,000 درہم کے خوش قسمت فاتح تھے۔ 5 دیگر فلپائنی تارکین وطن نے 55,555 درہم وصول کیے۔ مارک اینتھونی کہتے ہیں، جب قرآن تازی کی رات ایک سابق ساتھی نے مجھے فون کیا تو میں اس کی کال اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ تب مجھے اس کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا جس میں جیت کی خوشخبری سنائی گئی۔ میں نے نتائج کی تصدیق کے لیے فوراً اپنے فون پر محظوظ ایپ کھولی اور میں جیتنے والوں میں اپنا نام پا کر بہت حیران ہوا۔ یہ ایک ناقابل بیان لمحہ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ جیتنے والی رقم کا استعمال کیسے کریں گے، 3 بچوں کے والد نے کہا، انعام کی رقم غالباً میرے 3 بچوں کی تعلیم کے لیے جائے گی۔ میں باقی کا استعمال فلپائن میں اپنے خاندانی گھر کی تزئین و آرائش کے لیے بھی کروں گا۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس کی مجھے توقع نہیں تھی اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ دیگر 5 خوش نصیب جیتنے والے حیرت اور تشکر کے ایک ایسے جذبات میں شریک ہیں اور انہوں نے انعامی رقم کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ محترم صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان سے ملنے کے خواہش مندوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ شیخ محمد 3 دن تک عام شہریوں سے ملاقات کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق صدر محترم شیخ محمد بن زاید آل نہیان نے آج اپنے بھائیوں سپریم کونسل کے اراکین اور امارات کے حکمرانوں سے ملاقات کی۔ بتایا گیا ہے کہ محترم شیخ عام شہریوں سے بھی ملاقات کریں گے اور یہ سلسلہ قصر آج ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ہے اور ہفتے اور اتوار کی صبح یعنی 3 دن تک جاری رہے گا۔ جو شہری محترم شیخ محمد سے ملنے اور ان کا استقبال کرنے کے خواہش مند ہیں، انہیں پہلے الدھید کلب میں رجسٹر ہونا پڑے گا اور اپنی الحسن ایپ پر گرین اسٹیٹس ظاہر کرنا ہوگا تاکہ داخلے کے طریقہ کار اور عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ 98% شریانیں بند، دل کا دورہ اور موت کے منہ سے بچ جانے والا ایشیائی ٹیکسی ڈرائیور۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام کرنے والے بنگلہ دیشی ایکسپیٹ محمد حنیف صقدر دل کا دورہ پڑنے سے بچ گیا ہے۔ 14 اپریل کو آدھی رات کے قریب تکلیف محسوس ہونے کے بعد انہیں ایمبولینس میں ایسٹر ہسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے روزمرہ کے کام کے بعد دبئی میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ مجھے اپنے سینے میں ہلکا درد محسوس ہوا جس پر میں اٹھا، پانی پیا۔ مجھے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صقدر نے مزید کہا، کچھ دیر بعد درد میں شدت آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے روم میٹ کو فون کیا۔ مجھے پسینے میں بھیگتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ 45 سالہ نوجوان کے ٹیسٹوں کی ایک سیریز ہوئی جس میں اس کی بائیں کورونری شریان میں متعدد بلاکس کا انکشاف ہوا جو بائیں جانب کے دل کو خون اور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر نوید احمد، کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ، ایسٹر ہسپتال منکوہول نے کہا کہ صقدر کی حالت جان لیوا تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کہا کہ ٹیسٹ کے نتائج سے پتہ چلا کہ اس کی بڑی شریانوں میں 50 سے 98% کے درمیان متعدد بلاکس تھے۔ اس کی حالت میں رکاوٹوں کو دور کرنے اور دل میں خون کے بہاؤ کو بحال کرنے کے لیے فوری طریقہ کار کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹروں نے آپریشن سے پہلے اسے سرجری اور اس کی پیچیدگیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کامیابی سے کم تکلیف کے ساتھ آپریشن انجام دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔